تو یہ تھے ہماری آج کی تربیت کے پہلو۔ اس میں ہم نے کئی اور نکات بھی دیکھے، امام کا ادب و احترام، اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، اسے نماز کے باہر جو ہے وہ کہنا ترجیح منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول ضابطے دیے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی معذور بندہ نظر آ جائے تو اسے دیکھ کے کہہ نہیں لگانے، ہنسنا نہیں، اور اس کے عیب کے اوپر جو ہے اسے تانے نہیں دینے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس معذوری سے مجھے محفوظ رکھا ہے اور بے شمار چیزوں میں مجھے اس سے بہتر بنایا۔ زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برکتیں چلی جاتی ہیں، اور یہ بے برکتیاں اولادوں میں آتی ہیں۔ جس قوم کے وڈیرے ایسے ہوں ان کی اولادیں دنیا کی بد تہذیب اور بدترین بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اور جسے امام بنا دیا جائے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ لاری اڈے پہ اگر ڈرائیور کچھ لیٹ ہے، واش روم ہے، اس کو کوئی قبض کا مسئلہ ہے، بے شک اڈے کی ٹائمنگ ہو، جب تک ڈرائیور نہیں آتا گاڑی کسی اور کو دے کے نہیں روانہ کی جاتی۔ ذمہ داری ہے، یہ دین ہی اتنا آسان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دل کرتا عشاء کے وقت آتے، کہتے بھئی بلال اقامت کہو، نماز پڑھیں، ٹھنڈک ملے، سکون ملے، ارحنا بالصلاۃ، راحت ملے، پھر آپ نماز کرواتے۔ اور آپ نے یہ واحد نماز ہے جس کے بارے میں کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم، نہیں وہ مسواک والی ہے، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تاخیر کے ساتھ پڑھتا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا آخری ٹائم آدھی رات ہے، عشاء کی نماز کا آخری ٹائم آدھی رات ہے۔ یہ تھا آج کی تربیت کا حصہ، ہم نے ڈھیر ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ اگلی ملاقات میں ہم نماز کے اندر، نماز لینے والا دنیا کا سب سے امیر کیوں ہے، اللہ کی نظروں میں سب سے بہترین کیوں ہے، یہ اللہ کی عبادت سب سے بڑی کیوں ہے، اور صرف قیام کرنے والے بندے کو میرے اللہ کی طرف سے سینکڑوں عنایتیں، رحمتیں، برکتیں، وسعتیں جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کو بھی نہیں ملتی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم بالخصوص دیکھیں گے ثنا، اور اس کے اندر 6 تحفے، 6 تربیتیں، تعوذ میں 3 تربیتیں، اور بسم اللہ میں 3 تربیتیں، فاتحہ کے اندر 7 آیات، اور اس میں 3 طرح کے پیکج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری تربیت کرتے ہیں، اور ہمارے دل بدلتے ہیں، نظر بدلتے ہیں، اور ہمارے لب و لہجے اور اطوار اور طور طریقے بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس میں دیکھیں گے۔ میں جو ساتھی بعد میں آئے ہیں دوبارہ دہرا دوں اختصار کے ساتھ کہ ہم نے آج کے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے، ان کا تو جو ہے سزا ہے، نماز پڑھنے میں غفلت کرنے والے، ٹائم میں من مرضی کرنے والے، افضل وقت کو چھوڑنے والے، اولی وقت سے منہ موڑنے والے، اور بلا وجہ نماز سے ادھر ادھر ہونے والے، اور اس کے کیلنڈر کا خیال نہ رکھنے والے، ان لوگوں کو اللہ نے جہنم کی اس وادی میں پھینکنا ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، خود جہنم بھی پناہ مانگتے۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ اچھا یار بہ جا، اچھا پڑھ لینے، اچھا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہم نے پڑھا کہ فجر کا اولی وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، اور بالکل انتہائی آخری وقت وہ یہ ہے کہ آپ 1 رکعت اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیں تو ضرور پڑھیں، دوسری بے شک سورج طلوع ہوتے ہوئے آپ کی نماز آپ کو فجر مل جائے گی، کفایت ہو جائے گی، اور آپ کے کھاتے یہ جرم نہیں لکھا جائے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی۔ ظہر کا اولی وقت زوال کے بعد، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور عصر کا اولی وقت جب سایہ برابر ہو جائے، اور اس وقت تلک جب سورج زرد ہوتا ہے، اور آخری انتہائی وقت اگر کسی وجہ سے نماز سوتے میں رہ گئی ہے، بھولے ہوئے رہ گئی ہے، تو 1 رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں تو عصر مل جاتی ہے۔ اور مغرب کا وقت آپ نے سنا کہ سورج غروب ہونے سے لے کے یہ جو شفق کی سرخی ختم ہونے تلک، اور پھر عشاء کا ٹائم وہاں سے شروع ہو کر کے آدھی رات تلک ہے۔
تو ان اوقات کا پورا خیال رکھنا. یہاں تہجد کا بھی ایڈ کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے، رات کی جتنی ٹائمنگ ہے سورج غروب ہونے سے لے کے فجر کے طلوع، سورج کے نہیں، فجر کے طلوع ہونے تلک وہ ٹائم نکال کے اس کو 3 پہ تقسیم کر دیں. جو آخری 1/3 حصہ ہوگا اس میں آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے لیے بہتر ہے بندہ سوئے، کیونکہ جسم کا بھی حق ہے. لیکن اگر اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے یا وہ سوتا ہی نہیں ہے، اس کی عادت ہے یا اس کے کوئی اور مواقع ہیں سونے کے، تو ٹھیک ہے تہجد پڑھ سکتا ہے. شرط نہیں ہے کہ سوئے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ بندہ سو لے اور پھر اٹھ کر کے فریش ہو کے تازہ دم ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو